ابن ثابت: محمد بن قاسم نے سالار کو حکم دیا آگے بڑھو اور اللہ کا نام لے کر حملہ کرو۔ ابن ثابت کے سوار دستے سرپٹ دوڑے، ادھر سے بھی چند ایک سوار دستے آگے بڑھے اور خونریز تصادم ہوا۔ نقصان یہ ہوا کہ ابن ثابت پہلے حملے میں ہی شہید ہو گیا۔ خطرہ یہ تھا کہ دشمن کے ہاتھی چڑھ دوڑیں گے۔ محمد بن قاسم نے نفط اندازوں کو جو آگ والے تیر انداز تھے آگے کیا اور حکم دیا کہ وہ ہاتھیوں کو نشانہ بنائے، لیکن ظاہر ہاتھیوں کو شاید فیصلہ کن حملے کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے تمام ہاتھیوں کو پیچھے کر لیا۔ ابن ثابت شہید کے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا گیا۔ اب سعید نے حملہ کیا۔ ایک بار پھر گھمسان کا مارکا ہوا۔ راجہ ظاہر احتیاط سے اپنے دستوں کو احکامات دے رہا تھا۔ اس نے سعید کے حملے کے جواب میں اپنا ایک سوار دستہ آگے بڑھایا، مگر محمد بن قاسم نے عطا بن مالک کو بروقت آگے کر دیا۔ عطا کا دستہ چاق و چوبند تھا۔ اس کی تیز حرکت نے ظاہر کے دستے کو سعید کے دستوں تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ راجہ ظاہر کو مسلمانوں میں تھکاوٹ کے آثار نظر نہیں آتے تھے اور مسلمان اس کی اتنی زیادہ جنگی طاقت اور ہاتھیوں سے مرعوب ہوتے ہوئے بھی نہیں دکھتے تھے۔ مسلمان جب حملہ کرتے تھے تو رات کی کڑک جیسا اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے۔ ان کے نعرے جاندار اور ان کا جوش و جذبہ تر و تازہ تھا۔ راجہ ظاہر نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ وہ تو مجاہدین کے دباؤ سے پیچھے ہٹ ہی رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے ظاہر کے اس حکم کو دھوکہ سمجھا کہ ظاہر اس خیال سے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا رہا ہے کہ مجاہدین اس کے دستوں کے پیچھے لگ جائیں اور اتنا آگے چلے جائیں کہ انہیں دوسرے دستوں سے گھیرے میں لے کر ختم کر دیا جائے۔ اس خطرے کے پیش نظر محمد بن قاسم نے سعید اور عطا کو پیچھے ہٹا لیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان اب لڑنے والا کوئی دستہ نہیں تھا، لیکن میدان خالی بھی نہیں تھا۔ وہاں لاشیں بکھری پڑی تھی، زخمی پڑے کراہ رہے تھے۔ ان میں سے بعض اٹھتے اور چلنے کی کوشش میں گر پڑتے تھے۔ دونوں طرف سے دو دو تین تین آدمی دوڑتے چلے جاتے اور اپنے اپنے زخمیوں کو اٹھا کر یا سہارا دے کر پیچھے لے آتے تھے۔ محمد بن قاسم نے ایک پارٹی الگ کر رکھی تھی۔ یہ مشکیزہ پردار پارٹی تھی۔ یہ وہ آدمی تھے جو کسی نہ کسی وجہ سے لڑنے کے قابل نہیں تھے، یا یہ خادم قسم کے آدمی تھے۔ وہ پانی سے بھرے ہوئے مشکیزے اٹھائے دونوں فوجوں کے درمیان پڑے ہوئے زخمیوں کے منہ میں پانی ڈال رہے تھے۔ اس پارٹی کے آدمی اپنے دستوں میں گھوم پھر کر مجاہدین کو پانی پلا رہے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے پانی پلانے والوں میں سے ایک آدمی کو دیکھا جو اس کے سامنے سے گزرا تھا۔ محمد بن قاسم کو شک ہوا کہ یہ آدمی نہیں عورت ہے، اگر عورت نہیں تو یہ ایک جوان لڑکا ہے۔ محمد بن قاسم نے اسے بلایا اور گھوڑے کی پیٹھ سے جھک کر اسے ذرا غور سے دیکھا۔ اگر میری آنکھیں مجھے دھوکہ نہیں دے رہی تو تم مرد نہیں ہو۔ محمد بن قاسم نے کہا، اہل ثقیف کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھاتی۔ پانی پلانے والی نے کہا، میں عورت ہوں اور میں اکیلی نہیں ہوں، کئی اور عورتیں مشکیزیں اٹھائے پانی پلا رہی ہیں، کیا تو اپنے خاوند کے ساتھ آئی ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا، تیرا بھائی بھی آیا ہوگا تیرے ساتھ؟ ابن قاسم: عورت نے کہا، یہ سب میرے بھائی ہیں، میں اپنے خاوند کے ساتھ آئی ہوں، یہ سب میرے بیٹے ہیں۔ اور یہ عورت اپنے لشکر میں غائب ہو گئی۔ پانی صرف زخمی پیتے تھے، دن کے وقت کوئی اور مجاہد ماہ رمضان کی وجہ سے پانی نہیں پیتا تھا۔ محمد بن قاسم کو یہ فیصلہ کرنے کی مہلت ہی نہ ملی کہ عورتوں کو میدان جنگ میں رہنے دیا جائے یا انہیں پیچھے زخمیوں کے پاس بھیج دیا جائے۔ مہلت اس لیے نہ ملی کہ راجہ ظاہر نے ہاتھیوں کو آگے کر دیا تھا۔ ہاتھی دوڑتے چنگھاڑتے آ رہے تھے۔ ان کے ہودوں میں کھڑے آدمی ہاتھوں میں برچھیاں تول رہے تھے۔ محمد بن قاسم کے اشارے پر سعید اور عطا کے سوار دستے فوراً چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ تقسیم پہلے ہی طے شدہ تھی۔ ہر گروہ نے ایک ایک ہاتھی کو گھیرنا تھا۔ سواروں کے پہنچنے تک نفط اندازوں نے ہاتھیوں پر آگ والے تیر برسانے تھے۔ ہاتھیوں میں کھلبلی مچانے کے لیے یہی تیر کافی تھے۔ دو تیر ایک ہاتھی کے ہودے میں کھڑے ہوئے ایک برچھی باز کو لگے، اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ اس نے ہودے میں ناچنا شروع کر دیا۔ اس کی آگ نے اس کے ایک اور ساتھی کو بھی زد میں لے لیا۔ دونوں اوپر سے کودے اور زمین پر آ پڑے۔ وہ سنبھلنے یا بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے کہ مجاہدین کے گھوڑوں کے نیچے آ گئے۔ سورج غروب ہو گیا۔ ہاتھیوں اور مجاہدین کا مارکا عروج پر تھا کہ فیل بانوں نے ہاتھیوں کو واپس لے جانا شروع کر دیا۔ شام ہوتے ہی لڑائی بند کر دی جاتی تھی۔ اس رواج کے مطابق ہاتھی ادھر چلے گئے تھے اور گھوڑے ادھر آ گئے تھے۔ 3-4 ہاتھی زخمی ہو کر فیل بانوں کے قابو سے نکل گئے تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کی صفوں میں ادھم برپا کر دیا تھا۔ پھر تاریکی نے میدان جنگ پر سیاہ پردہ ڈال دیا۔ 10 رمضان المبارک 93 ہجری بروز جمعرات تاریخ اسلام اور تاریخ ہند کا ایک اہم ترین دن ہے۔ اس روز حق و باطل کے مارکے کا فیصلہ کن مرحلہ شروع ہوا تھا۔ گزشتہ رات مجاہدین نے ذرا سا بھی آرام نہیں کیا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ اگلا روز بہت ہی خطرناک ہوگا اور اس کے لیے غیر معمولی طور پر تیاری کی ضرورت ہوگی۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ظاہر دور اپنے ہاتھی پر سوار تماشا دیکھ رہا تھا؟ محمد بن قاسم اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ہم کس طرح لڑتے ہیں اور آمنے سامنے کی جنگ میں ہمارا انداز اور ہمارے لڑنے کی اہلیت کیسی ہے۔ اس نے آخر میں ہاتھیوں سے حملہ کرایا تھا۔ وہ جائزہ
جائزہ لے رہا تھا کہ ہم ہاتھیوں کا مقابلہ کس طرح کریں گے۔ اس نے رمضان میں جنگ یہ سوچ کر شروع کی ہے کہ دن کو ہم بھوکے اور پیاسے ہوں گے، اس لیے ہم میں لڑنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ کل کا سورج کچھ اور ہی نظارہ دیکھے گا۔ سحری کے وقت لشکر نے کھا پی لیا۔ میدان جنگ میں انہوں نے اپنے کسی زخمی ساتھی کو نہیں رہنے دیا تھا، سب کو اٹھا کر لے آئے تھے اور عورتیں ان کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ محمد بن قاسم کو خبریں مل رہی تھی کہ دشمن کیا کر رہا ہے۔ راجہ داہر نے اپنے کمانڈروں کو بتایا تھا کہ آنے والا دن فیصلہ کن دن ہوگا اور یہ محمد بن قاسم کی زندگی کا آخری دن ہوگا، اور اس کی فوج میں جو زندہ رہے گا ان کی باقی زندگی داہر کی غلامی میں گزرے گی، اور یہ غلامی بدترین غلامی ہوگی۔ ہماری فوج کا وہ خوش نصیب آدمی ہوگا جو محمد بن قاسم کا سر میرے سامنے لائے گا۔ راجہ داہر نے کہا، اس آدمی کو ہم اپنے دربار میں جگہ دیں گے اور وہ 4 دیہات کا مالک اور قلعہ دار ہوگا۔ رات کو ماہین رانی پھر آ گئی۔ وہ خوش تھی کہ داہر لڑائی میں شریک ہونے کے بجائے پیچھے رہا تھا۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ اگلے روز بھی پیچھے رہے اور اپنے لشکر کو لڑائے۔ داہر نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ آگے نہیں جائے گا۔ اس نے ماہین رانی کا دل بہلانے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ صبح ہوئی تو دریائے سندھ کے کنارے میدان میں کچھ اور ہی منظر تھا۔ داہر کا تمام تر لشکر لڑائی کی تربیت میں کھڑا تھا۔ راجہ داہر لشکر کے وسط میں اپنے ہاتھی پر سوار تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا جے سنا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس روز داہر کی شان ہی کچھ اور تھی۔ اس کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں 10,000 زرہ پوش سوار کھڑے تھے۔ 10,000 گھوڑوں کا روب ہی کافی تھا۔ 30,000 پیادہ فوج تھی۔ اپنے درمیان اپنے راجہ کو دیکھ کر فوج اور زیادہ چاقو چوبند نظر آ رہی تھی۔ داہر کے ساتھ عہدے میں 2 خوبصورت کنیزیں بھی موجود تھی اور عہدے میں برچھی اور ٹیڑھے تیروں کے علاوہ شراب کا ذخیرہ بھی رکھا ہوا تھا۔ داہر کے ہاتھی کے دائیں اور بائیں ٹھاکر گھڑ سوار تھے۔ محمد بن قاسم نے جب دشمن کی فوج کو دیکھا تو اپنی فوج کی کمان میں کچھ تبدیلیاں کر دی۔ اس نے دشمن کے تیور بھانپ لیے تھے۔ اس نے تیر انداز دستوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ غالباً اس لیے تھا کہ دشمن کی فوج کا پھیلاؤ اپنی فوج کی نسبت بہت زیادہ تھا۔ ہر حصے کو اس نے تیاری کا حکم دیا۔ ہر تیر انداز نے ایک ایک تیر کمان میں ڈال لیا۔ اب کہ محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کو اس ترتیب میں رکھا تھا کہ ایک صف میں قبیلہ عالیہ کے لوگ تھے، دوسری صف میں قبیلہ تمیم کے جنگجو تھے، اور تیسری صف میں بکر بن وائل کے مجاہدین تھے، چوتھی صف میں عبد القیس کے ساتھ اس کا قبیلہ تھا، اور 5ویں صف میں ازوی قبیلے کے جنگجو تھے۔ یہ ترتیب مکمل ہو جانے کے بعد محمد بن قاسم گھوڑا دوڑاتا اپنے پورے لشکر میں گھوم گیا، پھر لشکر کے سامنے گھوڑا روکا اور اس نے اپنے مجاہدین سے جو خطاب کیا وہ آج بھی لفظ بلفظ تاریخ میں محفوظ ہے۔ اے اہل عرب، تم باطن کے پجاریوں کا لشکر اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ یہ لشکر نہ صرف تمہارا راستہ روکنے کے لیے آیا ہے بلکہ یہ ہمیں تباہ اور برباد کرنے کے ارادے سے ہمارے مقابل آن کھڑا ہوا ہے۔ یہ کفار اپنے باطن مذہب کے لیے لڑنے نہیں آئے بلکہ اپنے اہل و عیال، مال و اموال، اپنے گھروں اور اپنے خزانوں کے تحفظ کے لیے جانوں کی بازی لگانے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے دلوں میں ان دنیاوی چیزوں کی اتنی محبت ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک انداز سے لڑیں گے۔ یہ جنگ معمولی جنگ نہیں ہوگی، تمہیں بڑے ہی مضبوط حوصلے کی ضرورت ہے۔ تم راہ حق پر جذبہ شہادت لے کر وطن سے نکلے ہو اور تمہاری ٹکر باطن کی قوتوں سے ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ ہر وقت اللہ کی مدد کے طلبگار رہو۔ تمہارے دلوں میں کوئی خوف، پریشانی اور وہم نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری تلواریں ان کفار کے خون کی پیاسی ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں ذلیل اور خوار ہوں گے۔ اگر تم دنیا کے جاہ و جلال کو بھی سامنے رکھو تو تمہیں ان کفار سے بے اندازہ مال و دولت حاصل ہوگا، تمہیں اس جہاں میں بھی صلہ ملے گا اور اصل اجر اگلے جہاں میں اللہ دے گا۔ یہ یاد رکھو کہ جس کسی کو جہاں کہیں بھی کھڑا کیا گیا ہے اور اسے حرکت کے لیے جو علاقہ دیا گیا ہے وہاں سے وہ نہ ہٹے۔ ایسا نہ ہو کہ دائیں پہلو کے آدمی بائیں پہلو میں چلے جائیں یا پہلو کے آدمی قلب میں جا گھسیں۔ صرف اس صورت میں کوئی آدمی اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے کہ وہ کسی کی مدد کرتے ہوئے کسی اور جگہ جا پہنچے۔ یاد رکھو، فتح نیک اور پرہیزگار کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کو وہ لوگ عزیز ہیں جن کا مقصد نیک ہوتا ہے۔ لڑائی کے دوران آیات قرآنی کا ورد جاری رکھو اور لا حول ولا قوت پڑھتے رہو۔ محمد بن قاسم کا خطاب ختم ہوا تو ایک دو آدمی محمد بن قاسم کے سامنے آ گئے۔ خدا کی قسم، محمد بن قاسم نے کہا، تم لوگ کوئی شکایت لے کر نہیں آئے کہ یہ وقت شکوے اور شکایتوں کا نہیں، خدا تجھے فتح اور نصرت عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم سب سے پہلے اپنی جانوں کی نظریں پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کفار کے لشکر کو دیکھ، یہ ہاتھی بدمست کی طرح ہمارے سامنے کھڑے ہیں، اور دیکھ کہ ان کے ہتھیار کتنے اچھے اور کتنے عمدہ ہیں، اور یہ بھی دیکھ کہ ان کے پاس راجاؤں جیسے ہاتھی ہیں۔ دشمن کے چہروں کو دیکھ، وہ اپنے ہاتھیوں اور سراہوں پر کس قدر مسرور ہے۔ کیا تو ہمیں اجازت نہیں دے گا کہ
हमारे कबीले सबसे पहले कुफ्फार पर हमला करे। खुदा की कसम तुम मुझे अजीज हो। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि तुम अपनी पूरी ताकत और ईमान के जज्बे से कुफ्फार का मुकाबला करोगे। मोहम्मद बिन कासिम अपने लश्कर से मुखातिब हुआ, ए अहले अरब, ये दो कबीले लड़ाई की बिस्मिल्लाह करने को बेताब हैं। मुझे यकीन है कि तुम सब इन्हीं की तरह दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए बेताब और बेकरार हो। इन दोनों कबीलों के दस्तों ने अल्लाह अकबर का ऐसा नारा लगाया कि जमीन और आसमान हिलते हुए महसूस होने लगे। इस नारे के बाद तमाम लश्कर से नारे बुलंद होना शुरू हो गए। इसका ये फायदा हुआ कि मुजाहिदीन के लश्कर में अगर किसी के दिल में खौफ व हिरास था तो वो निकल गया। घोड़े हिनहिनाने और जमीन पर सीम मारने लगे जैसे वो भी लड़ाई के लिए बेताब हो गए हों। मोहम्मद बिन कासिम ने हाथ बुलंद करके लश्कर को खामोश कराया। ए अहले अरब, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, खुदावंद ताला से बख्शिश मांगो और इस्तग़फ़ार करो। खुदावंद ताला ने मुसलमानों को दो नेमतें अता की हैं, एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना और दूसरी नेमत ये कि अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार को कबूल करता है। अगर दिल को मजबूत रखोगे तो खुदावंद ताला तुम्हें दुश्मन पर गालिब करेगा। मोहम्मद बिन कासिम ने घोड़े को एड़ी लगाई और दोनों फौजों के दरमियान जाकर घोड़ा रोका। सलमान और अबू फिजा मोहम्मद बिन कासिम ने बड़ी बुलंद आवाज से हुक्म दिया, अपने साथ 40 सवार लेकर दुश्मन के सामने चले जाओ और दुश्मन को ललकारो। ये उस जमाने की जंगों का दस्तूर था कि पूरे के पूरे लश्कर के तज़ातुम से पहले इसी तरह चंद आदमियों के जैश आगे बढ़ते और मुकाबला होता। अबू फिजा गुलाम हुआ करता था, लेकिन थोड़े ही अरसे पहले उसे आजाद कर दिया गया था। उसने सलमान और 40 चुने हुए सवारों को साथ लिया और ये सब मुजाहिदीन नारे लगाते हुए बड़ी तेजी से दुश्मन की तरफ बढ़े। राजा दाहिर ने अपने 2-3 सवारों को कुछ नफरी देकर मुसलमानों के खिलाफ जैश के मुकाबले के लिए आगे भेजा। दाहिर खुद भी अपने हाथी पर सवार होकर मुसलमानों के खिलाफ जैश के मुकाबले के लिए आगे बढ़ा। मुसलमानों के सालात ने धमाके की तरह नारा तकबीर बुलंद किया तो एक तरफ हाथी सवारों ने बातिन के नारे बुलंद किए। जैश के 40 सवारों ने दू बदू मार्के के बजाय ऐसी चाल चली कि घूमकर दुश्मन के सवारों के अकब में चले गए। एक तरफ से अबू फिजा और दूसरी तरफ से सलमान ने अकेले अकेले इतना तेज हमला किया कि जो कोई उनके सामने आया वो उनकी तलवारों से कट कर गिरा और तड़प कर मर गया। मुजाहिदीन निहायत फुर्ती से ऐसी चाल चल गए थे कि दाहिर के सवार बौखला गए। उसके कई सवार गिर चुके थे, बाकी जो बचे वो भागकर अपने लश्कर में जा घुसे। अबू फिजा मैदान में घोड़ा दौड़ाता दुश्मन को ललकार रहा था। दाहिर के सवारों का एक और जैश जिसमें 2-3 ठाकर भी थे आगे आए। अबू फिजा सही मायनों में आसमानी बिजली बना हुआ था। उसने दाहिर के सवारों को संभलने की यानी लड़ाई की पोजीशन में आने की मोहलत ही न दी और इन पर टूट पड़ा। इस जहराना इकदाम का उसके सवारों पर ऐसा असर हुआ कि वो आग बबूला बन गए। अबू फिजा के साथ सलमान भी कम न था, उसकी फुर्ती भी कुछ कम न थी, लेकिन अबू फिजा की बेखौफी बेमिसाल थी। दाहिर के इस सवार जैश का अंजाम वही हुआ जो पहले जैश का हुआ था। अब के दाहिर ने तीसरा सवार जैश आगे किया जिसकी नफरी खासी ज्यादा थी। तारीख में ये आदाद व शुमार नहीं मिलते कि इन 40 मुसलमान सवारों में से कितने जख्मी और शहीद हुए। अलबत्ता ये बिल्कुल वाज़ेह है कि यही सवार दाहिर के 3 सवार जैशों से लड़े और उन्होंने दुश्मन के तीसरे जैश को भी पहले जैशों की तरह काटा और जो बच गए वो भागकर अपने लश्कर में जा घुसे। मुसलमानों की सफों में फतह और नुसरत के नारे बुलंद होने लगे। ये तो घटाओं की गरज और बिजली की कड़क थी। दुश्मन के सिपाह पर इन नारों का और अपने सवारों के 3 जैशों के अंजाम का नफसियाती असर जरूर पड़ा होगा। अबू फिजा दाहिर के लश्कर के करीब जा जाकर ललकार रहा था। वो घोड़ा दौड़ाता और दुश्मन को ललकारता था, आगे आओ बुत परस्तों। अबू फिजा ने दाहिर के सवारों की बिखरी हुई लाशों की तरफ इशारा करके कहा, अपने इन मुर्दों को उठाओ, आओ हिम्मत करो, आओ उठाओ इन्हें, इनके घोड़े ले जाओ। दाहिर के मरे हुए सवारों और गिरे हुए जख्मियों के घोड़े मैदान में घूम रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने चंद सवार आगे भेजकर दुश्मन के घोड़ों को पकड़ लिया। इस तरह दुश्मन के मुतअद्दिद घोड़े मुजाहिदीन के पास आ गए और इन्हें पीछे भेज दिया गया। सिंध की धरती के सपूतों, राजा दाहिर ने चिल्लाकर कहा, इन इस्लामियों को दाएं और बाएं से घेर कर काट दो। मैं इनके साथ खेल खेल रहा था। दाहिर के पास लश्कर इतना ज्यादा था कि वो अपने पहलू के दस्तों को और ज्यादा फैलाकर दाएं और बाएं से हमला करा सकता था। उसका हुक्म मिलते ही उसके पहलुओं के दस्ते फैलने लगे और सामने वाले दस्तों ने मोहम्मद बिन कासिम के दरमियान वाले दस्ते पर हमला कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने दोनों पहलुओं के सालारों को हुक्म दिया कि वो दाएं और बाएं को इतना ज्यादा फैला दें कि दुश्मन इनके पहलू पर न आ सके। राजा दाहिर के लश्कर का हमला दरअसल वसी पैमाने का हल्ला था। उसने कोई चाल नहीं चली थी। उसे तवक्को ये थी कि अपनी तादाद की ज्यादती और हाथियों की बदौलत मुसलमानों पर गालिब आ जाएगा, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने अपने दिमाग को हाजिर रखा और अपने दस्तों को जंगी फहम वरासत के मुताबिक इस्तेमाल किया। ए अहले अरब, लड़ाई के शुरुगुल और कयामत खेजी में मोहम्मद बिन कासिम की
ललकार सुनाई दी। कुफ्फार का लश्कर बिखर गया है, इसकी कोई तरतीब नहीं रही, इन्हें चुन चुन कर खत्म कर दो। अपने सिपहसालार की ललकार सुनकर मुजाहिदीन में नया हौसला और बलबला पैदा हो गया। उन्होंने अपनी सफ़ों में इंतशार पैदा न होने दिया। सालारों ने दुश्मन की बेतरतीबी से फायदा उठाया। मुजाहिदीन के पहलू के दस्ते इतने ज्यादा बाहर को निकल गए थे कि आसानी से दुश्मन के पहलू से आगे चले गए थे और इसकी मुंतशिर और बेतरतीब सिपा पर हल्ला बोल दिया। जिन मुअर्रिखों ने इस मार्के की तफसीलात लिखी हैं वो मुत्तफ़क़ा तौर पर बयान करते हैं कि राजा दाहिर ने बावलेपन की कैफियत में ये हमला करवाया था। उसका लश्कर सवार और प्यादे बुरी तरह कटे और मुजाहिदीन की बर्छियों से छन्नी हुए। इस अपर कैफियत में राजा दाहिर अपने हाथियों को सही और कारगर तरीके से इस्तेमाल न कर सका। हाथियों के आगे उसके अपने ही सवार आ जाते थे और इनके लिए रुकावट बनते थे। फिर ऐसे हुआ कि दाहिर का लश्कर पसपा होने लगा। ये सूरत हाल दाहिर के लिए कतन नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो बहुत पीछे था और इसने महफूजा रिजर्व में ज्यादा तादाद वाले 2 सवार दस्ते रखे हुए थे। उसने इन में से 400 सवार मुंतखब किए और इन्हें अपने साथ लेकर मैदान जंग में दाखिल हुआ। सवार ज़दपोश थे, इनके पास तलवारें और लंबी बर्छियां थी और इनके पास ढालें भी थी। दाहिर अपने हाथी पर सवार था जिसे तारीखों में सफेद हाथी कहा गया है। दाहिर के हाथ में गोफन था जिसमें वो दोनों तरफ से नोकीले और टेढ़े तीर फेंक रहा था। ये तलवार नुमा तीर मुजाहिदीन को काटने लगे। मोहम्मद बिन कासिम ने हाथियों के मुकाबले के लिए अलग अलग आदमी मुकर्रर कर रखे थे और इसने राजा दाहिर के हाथी को घेर कर मारने का काम 4 मुजाहिदीन के सुपुर्द कर रखा था, लेकिन वो चारों कहीं और उलझ गए थे। दाहिर के 400 सवारों ने दाहिर के हाथी को अपने हिसार में रखा हुआ था। मैदान जंग में दुश्मन की तरफ से ऐलान होने लगे, महाराज मैदान में आ गए हैं, महाराज हमारे साथ हैं, महाराज अरब की फौज को काट रहे हैं। हिंदू फौजियों ने दाहिर को मैदान जंग में देख भी लिया था। इससे उनके गिरते हुए हौसले फिर से ताज़ा हो गए। मुजाहिदीन को शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इस सूरत हाल में मुजाहिदीन की फौज का सवार शुजा हबशी घोड़ा दौड़ाता मोहम्मद बिन कासिम के पास आया। सालार मोहतरम शुजा हबशी ने कहा, दाहिर और उसके हाथी को जख्मी करने तक मुझ पर खाना पीना और सोना हराम है। मैं दाहिर का सर काट कर लाऊंगा या शहीद हो जाऊंगा। उसने परवाह ही न की कि उसका सालार क्या कहता है। उसने घोड़े को एड़ी लगाई और वो कयामत खेज मार्के में गुम हो गया। मोहम्मद बिन कासिम के सवारों ने दाहिर के इन 400 सवारों का मुकाबला शुरू कर दिया था। शुजा हबशी को दाहिर के हाथी तक पहुंचने का मौका मिल गया, लेकिन उसका घोड़ा हाथी को देकर बिदक गया। शुजा घोड़े को दूसरी तरफ ले गया और उसे फिर हाथी की तरफ लाया। घोड़े ने हाथी के करीब जाकर खुद ही अपना रुख बदल लिया और दूर निकल गया। दाहिर के सवारों को मुसलमान सवारों ने उलझा लिया था, इसलिए दाहिर के हाथी की तरफ उनकी तवज्जो नहीं रही थी। शुजा हबशी के सर पर पगड़ी थी, उसने पगड़ी उतारी और घोड़े को रोक लिया। घोड़े से आगे होकर उसने पगड़ी घोड़े की आंखों पर बांध दी। अब घोड़ा लगाम के इशारों पर दाएं बाएं मुड़ने लगा था। शुजा हबशी घोड़े को पीछे से हाथी के करीब लेकर गया और तलवार का भरपूर वार करके हाथी की सूंड काट ली। सूंड पूरी न कटी, अलबत्ता जख्म खासा गहरा था। शुजा हबशी हाथी से दूर हट गया। दूसरे वार के लिए घोड़े को मोड़ने लगा। दाहिर ने उस पर अपना मखसूस तीर फेंका जो उस निडर की गर्दन पर लगा। गर्दन कट गई और सर एक तरफ ढलक गया। शुजा हबशी घोड़े से गिरा और शहीद हो गया। मैदान जंग की सूरत हाल में अचानक तब्दीली आ गई। ये शायद राजा दाहिर की ललकार से आई थी या उसके कमांडरों ने मुसलमानों से बचने के लिए आखिरी हल्ला बोला था। मुसलमान 9 दिनों से मुसलसल लड़ रहे थे। दाहिर ने अपने लश्कर का खासा हिस्सा बचा कर रखा हुआ था। वजह कुछ भी हो, हुआ ये कि जंग का पासा ही पलट गया। दाहिर ने अपने महफूजा सवार दस्ते को भी हमले का हुक्म दे दिया। हिंदुओं का हमला इतना शदीद था कि मुजाहिदीन के कदम उखड़ गए, तरतीब दरहम बरहम हो गई। फिर इनमें खलबली मच गई। इनके लिए ज्यादा दुश्वारी हाथियों ने पैदा कर रखी थी। दाहिर अपने मखसूस तीर बड़े तेजी से फेंक रहा था। इनकी हलाकत खेजी ने मुजाहिदीन पर खौफ और हिरास तारी कर रखा था और वो अपने सालारों के अहकाम सुनने से कासिर हो गए थे। मुजाहिदीन इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम ने बड़ी बुलंद आवाज में कहा, मैं तुम्हारा सिपहसालार मोहम्मद बिन कासिम जिंदा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, लड़ रहा हूँ, भी नहीं दिखा रहा। अपने दिलों से खौफ उतार दो। मासूमा ने लिखा है कि मोको वसायो का बेटा जिसने मोहम्मद बिन कासिम के साथ दोस्ती का मुआहदा किया था, अपने आदमियों के साथ आ गया। मोको को मालूम था कि दाहिर ने मुसलमानों को शिकस्त दे दी तो वो इसे गिरफ्तार करके कत्ल करा देगा। इसकी निजात का एक ही रास्ता था कि मुसलमानों की मदद की जाए। मोहम्मद बिन कासिम तो बहुत ही परेशान हो गया था। उसने मोको को देखा तो इसके दिल को सहारा मिला। वो एक बार फिर अपने लश्कर को ललकारने लगा। करीम बिन उमर मदनी कहाँ हो, उसने पुकारा। मोहम्मद बिन मसाब कहाँ हो, नमाता बिन हंजला कलावी, 10 बिन अयूब, मोहम्मद बिन जियाद, तमीम बिन जैद कहाँ हो, मेरे साथियों, मेरे अजीजों, मेरे तेगजन कहाँ है, मेरे मुहाफिज, मेरे तीर अंदाज किधर हैं, तुम इस्लाम के मुहाफिज हो, मेरे सालारों, सबका हौसला बढ़ाओ। इस पुकार और ललकार का कुछ असर हुआ। मुसलमानों को कमक तो कहीं से भी नहीं मिल सकती थी, लेकिन मोको अपने इलाके के बहुत से आदमी लेकर
کر آ گیا تو یہی کم و کافی تھی۔ محمد بن قاسم اور دوسرے سالاروں نے مجاہدین کو یکجا کرنا شروع کر دیا اور انہیں ذرا پیچھے لے گئے، زوراور حملے کا حکم دیا اور موقع بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ اس حملے میں شامل ہو گیا۔ ہندوؤں نے جم کر مقابلہ کیا لیکن زیادہ دیر جم نہ سکے، لڑائی بہت ہی خونریز تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں وغیرہ سے کہہ دیا تھا کہ اگر ہندو فوج بھاگی تو اس کے سامنے پورا ملک ہند ہے، جہاں بھی جائیں گے انہیں پناہ مل جائے گی اور مدد بھی، لیکن ہمیں سوائے موت کے کوئی بھی پناہ نہیں دے گا، سارا ملک کفار کا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے آخر میں جو حلہ بولا وہ زندگی اور موت کا مارکا تھا۔ یہ مارکا جیتنے کے لیے محمد بن قاسم نے وہ ہتھیار بھی استعمال کیا جو میدان جنگ میں خاص طور پر گھمسان کی لڑائی میں استعمال نہیں کیا جاتا، نہ استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ ہتھیار منجنی تھی، ان میں پتھر ڈالے جاتے، پھر انہیں کھینچا جاتا اور جب چھوڑا جاتا تو پتھر آگے دور تک چلے جاتے تھے۔ مگر یہ لڑائی جو لڑی جا رہی تھی یہ گتھم گتا قسم کی لڑائی تھی۔ اپنی منجنیق کے پتھر اپنے ہی آدمیوں اور گھوڑوں کو تباہ کر سکتے تھے۔ منجنیق محاصرے میں لیے ہوئے قلعے پر پتھر پھینکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ محمد بن قاسم نے منجنیق چلانے والوں سے کہا تھا کہ وہ چھوٹے منجنیقوں سے ہاتھیوں پر پتھر پھینکے اور وہاں پتھر پھینکے جہاں دشمنوں کے سوار زیادہ نظر آتے ہیں۔ پیچھے سے چھوٹی منجنیق لائی گئی اور پتھر پھینکے جانے لگے، لیکن مجاہدین نے شور و غل برپا کر دیا کہ سنگ باری روک دی جائے۔ ان سے مجاہدین بھی خطرے میں آ گئے تھے۔ محمد بن قاسم کو جلدی ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے سوچا کہ تمام ہدف متحرک ہیں اور حرکت بھی اتنی تیز ہے کہ پتھر چھوڑتے چھوڑتے اصلی ہدف نکل جائے گا اور اپنے آدمی زد میں آ جائیں گے۔ سنگ باری ساکن ہدف پر کی جاتی ہے۔ محمد بن قاسم نے سنگ باری روک دی، لیکن جو پتھر پھینکے جا چکے تھے ان سے ہندوؤں میں خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ پتھروں کی زد میں مجاہدین ہی آئے، لیکن ہندوؤں کے لیے منجنیق دہشت ناک چیز تھی۔ دیبل کا مندر ایک منجنیق سے ہی توڑا گیا تھا۔ اب ارواڑ کے میدان میں منجنیقوں نے دشمن کو نفسیاتی نقصان پہنچایا۔ سنگ باری روکنے کے باوجود راجہ دائر کے لشکر میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ متعدد ہاتھی بری طرح زخمی ہو کر بے قابو ہو گئے تھے، وہ چیختے چنگھاڑتے پھر رہے تھے۔ ان کے لیے اپنے اور پرائی کی پہچان ختم ہو گئی تھی۔ ابھی کئی ہاتھی صحیح سلامت تھے۔ محمد بن قاسم نے ان پر آگ کے تیر چلانے کا حکم دیا۔ تیر اندازوں نے آگ برسانا شروع کی تو ایک دو ہاتھیوں کے ہودے جل اٹھے، ان میں سے آدمی اور ماہوات بھی کودے۔ مجاہدین نے ان ہاتھیوں کو تلواروں اور برچھیوں سے کاٹا۔ ہاتھیوں کو مجاہدین نے پکڑنے کی کوشش نہ کی کیونکہ وہ اسے اپنے کام کی چیز نہیں سمجھتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر راجہ داہر نے اپنے ماہوات سے کہا کہ وہ ہاتھی کو لڑائی کے اندر لے چلے۔ اب داہر زندگی اور موت کا مارکا لڑنے آیا تھا۔ وہ دائیں اور بائیں اپنے مخصوص تیر بھی پھینکنے لگا اور جہاں برچھی کی ضرورت سمجھتا وہاں برچھی بھی پھینک دیتا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ اس کا جسم تیز چلنے والی مشین کی طرح متحرک تھا، اس کے بازو مشینی تیزی سے تیر اور برچیاں پھینک رہے تھے۔ دو بڑی حسین کنیزیں اسے شراب پیش کرتی تھی، لیکن تیز حرکت کرنے والے ہاتھی کے ہودے میں پاؤں پر کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ جام چھلکتے تھے اور کنیزیں گر گر کر اٹھتی تھیں۔ داہر نے ان کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ محمد بن قاسم کے تیر اندازوں نے اسی ہاتھی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ داہر اکیلا ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ایک آتشی تیر اس کے ہودے میں لگا اور ہودے کو آگ لگ گئی۔ ہاتھی کی پیٹھ پر ریشمی چادر پڑی ہوئی تھی جو اس کے گھٹنوں تک لٹکی ہوئی تھی، اس چادر کو بھی آگ لگ گئی تھی۔ فیلبان ہاتھی سے کود گیا، لیکن داہر ہودے میں موجود رہا جیسے وہ اپنے آپ کو زندہ جلا دینا چاہتا ہو۔ دو کنیزوں کی چیخیں سنائی دینے لگیں، وہ زندہ جلنے لگی تھی، لیکن داہر نے دونوں کنیزوں کو اٹھا کر ہودے سے نیچے پھینک دیا۔ لیکن کسی مسلمان پیادوں نے انہیں دوڑتے گھوڑوں سے بچانے کے لیے پکڑ لیا اور میدان جنگ سے باہر لے جا کر ادھر بھیج دیا جہاں مجاہدین کی خواتین زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی تھی۔ ہاتھی آگ کی لپٹوں میں تھا، قریب ہی جھیل تھی۔ اپنی قدرتی حس نے اس کا رخ جھیل کی طرف کر دیا۔ وہ دوڑتا ہوا جھیل میں اتر گیا اور بیٹھ گیا۔ مجاہدین نے ہاتھی اور داہر پر تیر چلائے۔ ہاتھی بڑے آرام سے سونڈ میں پانی بھر بھر کر اپنے منہ میں ڈالتا رہا، پھر وہ سونڈ میں پانی بھر کر اپنے جسم پر چھڑکتا رہا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ داہر ہاتھی سے جھیل میں اترا اور دوسرے کنارے تک جا پہنچا۔ اسے چند ایک مجاہدین نے گھیر لیا۔ داہر نے تلوار نکال لی اور اکیلے ان کا مقابلہ کیا۔ آخر ایک مجاہدین کی تلوار پیچھے سے اس کی گردن پر پڑی، جس سے اس کی گردن کٹ گئی لیکن جسم سے الگ نہ ہوئی۔ داہر کو ہلاک کرنے والے مجاہد کا نام قاسم بن عبداللہ تھا۔ وہ قبیلہ بنو طے کا آدمی تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ داہر کو بنی کلاب کے ایک آدمی نے قتل کیا تھا، لیکن ابن کلابی کے حوالے سے تحریر ہے کہ داہر کو قاسم بن عبداللہ نے ہلاک کیا تھا۔